وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 3 ہمارا آج کا موضوع. وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. سامعین اکرام، سورہ نوح آیت نمبر 3. سامعین اکرام، ایک بات کی وضاحت جو تھی آیت نمبر 1 میں وہ رہ گئی تھی، اور اس پہ ذرا آپ بھی غور کیجئے اور میں بھی اس کا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمائے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. میں نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف کہ تم اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر یعنی عذاب واقع ہو، اس سے پہلے ان کو خبردار کر دو. ایک بات جو اس میں ضروری ہے اور ہم جس سے غافل ہیں وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ، منزل کے راستے کا نہیں پتہ، اس کا یعنی بالکل بے خبر ہے ایک قسم کا. یہ اگر اس نے اپنے آپ کو خبردار نہ کیا، نمبر 1، اگر اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، نمبر 2، اپنی منزل کو نہ پہچانا، نمبر 3، اپنے منزل تک جانے کے راستے کو نہ پہچانا، نمبر 4، اور راستے پر چلنے کا طریقہ یہ نہ جانا، نمبر 5، تو پھر یہ یقیناً یہ عذاب کا مستحق ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین اکرام. میں اور آپ آج کل جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ نہ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ اپنی منزل سے آگاہ ہیں، نہ منزل کے راستے سے آگاہ ہیں، اور نہ راستے پر چلنے کے طریقے سے یہ واقف ہیں. تو دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک برائے نام اسلامی معاشرہ ہے. یعنی جس نے زبان سے تو کہہ دیا ہے لا الہ، یا اس کی تکرار تو کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے. تو دیکھیں، یہ بہت ایک سیریس بات ہے، ایک ایسی یعنی خطرناک بات ہے کہ اگر مجھے اپنے آپ کا پتہ نہ چلا،
اپنی منزل کا پتہ نہ چلا، اپنے راستے کا پتہ نہ چلا، راستے پر چلنے کے طریقے سے اگر میں واقف نہ ہوا تو پھر عذاب لازمی ہے سامعین کرام۔ یہ ہم جو زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم ان لوگوں کو کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ منافق کا، نہ مشرک کا، نہ کافر کا، کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اس کو ہم بہرحال مسلمان کہیں گے۔ تو لیکن اب معاملہ تو اللہ تعالیٰ یعنی ظاہر پر تو نہیں کرتا۔ اللہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ایسی مطلب وہ ہے، لیکن وہ تمہاری نیت اور تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں، عمل کی نیت اگر خراب ہو گئی مثال کے طور پہ تو نیت تو عمل تو برباد ہو گیا۔ یعنی غیر اللہ، اگر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے ہوگا کہ اگر آپ کے زندگی میں للہیت نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی غیر اللہ کے لیے ہے، اور غیر اللہ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ ریاکاری ہے، اور معمولی ریاکاری بھی شرک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کرنے کی بھی ہیں اور سننے کی بھی ہیں، تو آپ اس کو سنیں۔ زندگی اللہ نے آپ کو اپنے لیے دی ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تب تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا راستہ اسلام کا نہیں ہے، جو زندگی کا طریقہ ہے اسلام کا نہیں ہے، آپ کا جو طریقہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہیں ہے، تو یہ تمام پھر ایک فضول مشق ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اس سے امتحان میں میٹرک کا پرچہ ہے، اس سے امتحان میں ریاضی کے چند سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سوالات تو چند ہوں گے، 8-10 سوالات ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ سوال جو پوچھے نہیں گئے اس کو لکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے وہ پرچہ بھر رہا ہے۔ کیا؟ اپنی مرضی سے بس وہ، یعنی جو سوال پوچھے گئے ہیں، جس سوال کے جواب مانگے گئے وہ جواب تو نہیں دے رہا، وہ جواب نہیں لکھ رہا، اپنی مرضی سے وہ ظاہر ہے کہ وہ جوابات تو اس کو ریاضی اس نے پڑھی ہے، لیکن جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ نہیں لکھ رہا۔ تو اب ممتحن جو مارکنگ کرے گا، آپ مجھے بتائیں تو اس کو کتنے نمبر دے گا؟ 10 میں سے 10 سوال، یعنی 10 سوالوں کے جواب مانگے گئے، اس نے 11 سوالوں کے جواب دیے، لیکن جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کسی سوال کے جواب میں جو غیر متعلقہ اس نے جواب لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوشش کی ہے اس نے، تو وہ تو کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، زندگی میں کچھ سوال ہیں، کچھ جواب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگے، اور اس میں سے 3 بڑے بڑے جو سوال ہیں وہ اس کو آپ کو حل کرنا ہے زندگی میں۔ اور جب آپ قبر میں جائیں گے نا، سب سے پہلے آپ سے وہ پوچھا جائے گا، یعنی ان سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا، اور یہ سوال صرف قبر میں نہیں ہوں گے، یہ آپ سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے ان باتوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ جو 3 سوال قبر میں پوچھے جا رہے ہیں نا، تو اس کی آپ کو معلومات، مکمل عمل درآمد آپ نے اس پر کیا ہوگا، تو تب آپ قبر میں سوال کا جواب صحیح دے سکیں گے۔
مثال کے طور پہ پہلا جو سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہاری منزل کیا تھی، تم نے کس کو رب بنایا ہوا تھا، دنیا کو کہ اللہ کو؟ ہم نے تو دنیا کو رب بنایا ہوا ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، اس کے ذریعے مجھے آمدن آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ذریعہ تو ٹھیک ہے، لیکن دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے۔ من ربک، ربک کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے، تم کس کی ہدایات کے تحت زندگی گزار رہے تھے، کون بڑا تھا آپ کا؟ اگر آپ نے یہاں زندگی میں اللہ کو بڑا سمجھ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ قبر میں جواب دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں ہم یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں نا مسلمانوں والی بظاہر، اس میں یہی باتیں جو ہیں ہمیں تکرار سے بتائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت آپ کو مؤذن جو ہے بلاتا ہے اور رب کی تکبیر بیان کرتا ہے، سب سے پہلے مدعا بیان کرتا ہے، اذان کے آپ الفاظ دیکھیں نا، یہ پوری ہماری جو زندگی ہے اس کا یہ اذان جو ہے یہ احاطہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے رب کی بڑائی ہے کہ رب بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا رب ہے، جو بڑا ہوگا اس کا کہنا مانا جائے گا، جو بڑا ہوگا وہی ہماری منزل ہے، جو بڑا ہے وہی ہمارا مقصود ہے، جو بڑا ہے وہی ہمیں محبوب ہے، جو بڑا ہے وہی ہمیں مطلوب ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کے بعد آپ کو عملی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یعنی لا الہ الا اللہ، گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی میرا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ میں تمام دین شامل ہے سامنے کرام، الف سے لے کر یہ تک۔ لیکن اب اللہ چلے منزل ہو گیا، لیکن طریقہ کس کا ہوگا؟ راستہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے راستے پر ہم چلیں گے۔ اللہ منزل ہو گیا، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر آپ نے گواہی دینی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گی۔ یہ آپ کا عملی طریقہ آ گیا۔ سب سے پہلے کبریائی ہو گئی، رب کی عظمت، رب کی کبریائی۔ دوسرے جملے میں رب کی حیثیت، آپ کے لیے رب کی حیثیت، تو وہ لا الہ الا اللہ۔ تیسرے جملے میں ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا میرا، تو اشہد، آپ پھر گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، محمد کے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزاروں گا یا کی۔ تو یہ تیسرا۔ پھر وہ مؤذن کہتا ہے کہ دیکھو فلاح کا راستہ یہی ہے جو کہا گیا۔ اور صلات کا مطلب رب سے تعلق، رب کا ذکر، رب کی یاد، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اور پھر رب کی کبریائی، اللہ اکبر لا الہ الا۔ آخر میں پھر جو آپ کا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، وہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام آذان جو ہے آپ کا ایک عملی اظہار ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ قبر میں جو 3 سوال ہیں وہ آپ نے زندگی میں اس کے جواب دینے ہیں۔ زندگی میں اگر آپ نے اس کے جواب نہیں دیے تو اللہ کا عذاب پھر آپ کے لیے محقق ہو گیا، آپ یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بندگی سے
تکبر کرتے ہیں، تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں، تو وہ جہنم میں جلد داخل ہوں گے۔ اب اس میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہیے گا آپ کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس اب جس طرح چاہے میں مرضی گزاروں۔ یہ سامعین کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں ہمارا رویہ اور وتیرہ یہ ہے کہ بس اب میں مسلمان ہوں، اب کوئی شخص مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور زندگی میری مرضی ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میں اپنی مرضی سے۔ ہم تمام تقریباً سامعین کرام، یعنی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کو مثال کے طور پہ جو گھر کی ابتدا ہے، میاں بیوی، ان کو معلوم ہے میاں بیوی کو تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں صرف یہ بات یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس بات پہ غور کریں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، دردناک عذاب، ان کو خبردار کر دو۔ نوح علیہ السلام کو میں نے بھجوایا۔ اب ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول مقرر کیا، اور یہ مدعا یہ تھا اس کا کہ لوگوں کو عذاب سے خبردار کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک بات تھی جو رہ گئی تھی۔ میں یعنی اس تمام بات چیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی حقیقت کو نہ پہچانا، اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے مقصود کو نہ پہچانا، معبود، محبوب اور مطلوب کو نہ پہچانا، تو یقیناً اب اس عدم شناسائی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں نرم تو یہ نقصان اٹھائے گا زندگی میں۔ یہ زندگی میں بھی خسرت دنیا والآخرہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ دنیا اور آخرت کا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہمیں رب کا عذاب، یعنی عام طور پہ اگر میں معاشرے کا یہ تجزیہ کروں، اور جس معاشرے میں میں رہتا ہوں آپ بھی اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رب کا عذاب نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، میں گناہ گار ہوا تو کیا، اور میرے گناہ تو اس کی رحمت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق یہ اب وہ ساری جو آپ کی غلط سوچ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غنی ہے، بے شک ہے، اللہ کو تو اب ضرورت نہیں ہے، تو اب آپ تو عبادت کے بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ اور جہاں تک میری زندگی کا، لوگ یہ سوچتے ہیں جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، چاہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، لیکن گناہ ہی ہے نا، اور کیا چیز ہے؟ اور گناہ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں۔ یہ وہ طفل تسلیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، پھر میں تو امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں، اور میری یعنی شفاعت وہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے۔ اب دیکھیں، آپ ایمان لائے نہیں ہیں، حقیقی مومن ہی نہیں ہیں، آپ امت دعوت ہیں، امت یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اجابت، امت اجابت میں آپ نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ زبانی کلامی چند آپ نے کلمے پڑھ لیے، کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال یا جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مقصد اللہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ منزل نہیں ہے، اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، آپ کو تو دنیا مطلوب ہے، دنیا کے لیے لم یرد الا الحیات الدنیا۔ یہ ایسے شخص کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی،
تو ہم تو دنیا کے بندے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہلاکت فرمائی ہے، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو میں نے اور آپ نے دونوں نے غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ دیکھیں، روایتی طور پہ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم مذہب کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کا مدعا ہمارے پیدا کرنے سے کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ تو ایسی باتیں جو ہیں، یعنی یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہمارے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اس کا تقوی اور رسول کی اطاعت۔ یہ نوح علیہ السلام، میں نے آپ کو کہا ہے نا گزشتہ اسباق میں کہ آپ اپنے آپ کو رکھیں قوم نوح کی جگہ، اور نوح علیہ السلام کی جگہ آپ اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں۔ اب یہ پیغام جو ہے یہ ہمارے رسول کا ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ آپ اس سورہ نوح کے جو بھی مضامین ہیں، الف سے لے کر یہ تک، یہ سارے مضامین اپنے لیے سمجھے تو تب فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ہم تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اس میں ہم فائدہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک روایتی، میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ ایک روایتی درس نہیں ہے، یہ تو رب کی بات سن کے رب کے راستے پر چلنا ہمارا مقصد ہے کہ ہم چلیں اس راستے پر۔ تو میں یہ قرآن وضاحت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رب کا راستہ کون سا ہے۔ تو اس میں پہلا جو جملہ ہے بندگی رب۔ دیکھیں، اللہ منزل ہے، اب اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ یہ ایک بات ضمنی طور پہ نوٹ کر لیں، اللہ کی عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اس بارے میں بھی ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین پر بنا کسی سوچے سمجھے پڑ جاتے ہیں۔ اور مومن کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پہ یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اچھا، بندگی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندگی مقصود نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، تو اور یہ واحد ذریعہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بندگی، زندگی بندگی کے لیے ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں اپنے مقصود میں۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر آپ نے بندگی نہ اختیار کی اپنے رب کی، اور بندگی آپ اختیار کر نہیں سکتے، عبادت اپنے اللہ کی آپ کر نہیں سکتے جب تک وہ آپ کا مقصود واحد نہ بن جائے، زندگی گزارنے کا مقصد۔ تو اس وقت تک آپ بندگی کر بھی نہیں سکتے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ بسا اوقات انسان بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جو دل ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، دل کی سمجھ میں نہیں آتا، تو لہٰذا اسلام کے بارے میں وہ کامل اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بات یہاں لازمی کہوں گا کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور دنیاوی خواہشات آپ چاہتے ہیں، دنیا کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر آپ کے خواب بن گئے ہیں،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کو مطلوب ہے، دنیا آپ کو محبوب ہے، اور دنیا آپ کو مقصود ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم تو کھلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو عام طور پہ جو مقصود ہے، محبوب ہے، وہ تو ظاہر ہے، باطن تو نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارا مقصود دنیا میں رہنے کا دنیا بن گیا، دنیا کے لیے ہم سرگردان ہیں، آخرت پر ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ایسا کرنے والا صریح خسارے میں ہوگا، دنیا اور آخرت کے۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن کے الفاظ ہیں، ذالک هو الخسران المبین، یہ اصل نقصان یہی ہے۔ بہرحال بندگی، اللہ کی بندگی، تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی گزارتے وقت اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی سے بھرپور کوشش کریں، ان سے خلاف یعنی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی نہ گزاریں۔ آپ کوشش آپ نے کرنی ہے ہر وقت، ہمہ جہت، کہ آپ اللہ کی مرضی کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہو، یہ تقوی ہے۔ پھر تقوی میں دوسری جو شق آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس کی بندگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، فاسقوں سے اللہ تعالیٰ ناراض، نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ تو ناراضگی کی صورت میں جو جگہ تیار کی گئی ہے فاسقین کے لیے، مجرمین کے لیے، وہ جہنم ہے، اور وہ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی خطرناک ہے۔ بہرحال وہ جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے ذہن کی اس تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی قمیضیں جو ہیں وہ تارکول کی ہوں گی، یعنی ایسا مادہ جو آگ پکڑ سکے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، اور قمیض کپڑے جو ہیں وہ آگ کے ہوں گے، ایسے مادے کے ہوں گے جو آتش گیر ہوگا۔ آپ سمجھ لیں، ہمیں تو یقین نہیں ہے، کم از کم ہمیں یقین نہیں ہے، بہرحال وقت آنے والا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے گا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال میں سامعین کرام یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ابھی یہ مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِی۔ ترجمہ سنا دیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ He said, O my people, I am to you a clear warner. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔